الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس کو سیٹ کر بابا، بڑا گڑبڑ ہے، میلادی لاؤڈ سپیکر تو نہیں. آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ ساری اقوام اس پر اس طرح حملہ آور ہوں گی جیسے دسترخوان پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ساری اقوام مل کر دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو رگڑ دو، سارے مل کے. اور فرمایا کہ جیسے دسترخوان پہ بلایا جاتا ہے. دسترخوان کا اشارہ بڑا لطیف ہے اور اس میں کئی راز ہیں. ایک تو دسترخوان پہ آتے ہوئے مزاحمت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ذوق شوق ہوتا ہے. ساتھ یہ اشارہ بھی تھا کہ جتنی اقوام عالم دعوت دے رہی ہوں گی
ان کا مقصد ہوگا مسلمانوں کی معیشت پہ قبضہ کرنا، وسائل پہ قبضہ کرنا، اور اصل مقصد مسلمانوں کو غلام بنانا۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو ان کے ذہن میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی، کیونکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہود نصارہ مشرکین یہ بھی اس امت پہ ہمت کریں گے اور اس پہ ٹوٹیں گے، اور ایسے ٹوٹیں گے جیسے دسترخوان پہ جایا جاتا ہے، بڑے ذوق شوق، اور پھر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوں گے۔ تو صحابی بول پڑا، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ امت کی یہ حالت بنے گی، حالانکہ یہ وہ تھے 10,000 لاکھ سے ٹکرا جانے والے، اور ابھی یہ چلتے مدینے کی گلیوں میں تھے، سلطنتیں پہلے لرز جایا کرتی تھی۔ یہود نصارہ کی جتنی سلطنتیں اس وقت اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لرزہ بردام ہو جاتی تھی، تو آخر انہوں نے تو یہ سوچنا تھا اور سوچنا حق بنتا ہے کہ امت کے ساتھ یہ حالت بھی پیش ہوگی، ایسی حالت بھی آئے گی۔ تو صحابی نے عرض کی، اللہ کے محبوب، یہ جب واقعہ پیش آئے گا تو یوم اذن نحن یوم اذن، اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم کثیر ہوگے اور کثرت کے ساتھ ہوگے، بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن کیا چیز آ جائے گی؟ الوہن۔ کیا لفظ ہے؟ الوہن۔ الوان کے کئی معنی ہیں، میں اس کا بالکل خلاصے والا معنی کر رہا ہوں کہ تمہارے ایمان کی حرارت سلامت نہیں ہوگی۔ بولو، کیا نہیں سلامت ہوگی؟ ایمان کی حرارت نہیں ہوگی۔ ایمان کی وہ حرارت جو ہر وقت آدمی کو اللہ کے ساتھ منسلک رکھتی ہے، ایمان کی وہ حلاوت جو دل کو اپنے معبود کے ساتھ جوڑتی ہے، اور جس کو قرآن کہتا ہے ربطنا علی قلوبہم، کہ چلتا زمین پہ ہے لیکن اس کا دل ذکر رحمان کا عرش بن جاتا ہے، اور اس کا پورا تعلق اپنے رب اور الہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ الوان ہوگا، اور الوان سب سے پہلی چیز حب الدنیا، دنیا کی محبت آتی تب ہے کہ رب سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ جب تک رب سے رشتہ باقی رہے دنیا کی محبت نہیں آتی۔ رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا دنیا دھوکہ دے سکے، آدمی دنیا کے پیچھے چلے، یہ تب ہوتا ہے اوپر سے تعلق ڈھیلا ہوتا ہے تو شیطان کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا الوان حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی رنگینی، یہ وہ چیز ہوگی
جو تمہارے ایمان کو بجھا دے گی، ایمان کی حرارت کو بجھا دے گی۔ آج دیکھ، مجھے فلسطین پہ اتنا رونا نہیں آتا جتنا پاکستان پہ آتا ہے۔ اتنے بیچارے ایمان سے خالی، اتنے غیرت سے خالی، اتنے ہر طرح کی انسانیت سے خالی، ایٹم کو چھپا کر ایٹم کا پہرا دے رہے، ہم سے کوئی چھین نہ لے، اور سب کو لگایا، وردیوں والوں کو بھی، تم بھی ایٹم کا خیال کرو، کوئی چھین کے لے نہ جائے۔ کسی آدمی کے پاس کلاشن ہو اور 4 نوکر اس نے رکھے ہیں کہ یہ تم میرے ساتھ پھرو، کوئی مجھ سے کلاشن چھین نہ لے، تم اس کو کیا بولتے ہو؟ موضوع تو تم نے خود میرا بدلا ہے، اب میں اسی موضوع پہ چلوں گا۔ توجہ ہے؟ کیا کہتی ہو تم؟ باڈی گارڈ، جڑا کلاشن بچامنا سے 4 باڈی گارڈ رکھ کے کھڑے، اس رو کیا دیا؟ آنکھوں بے غیرت، چھپو نہیں، آنکھوں کے بے، آنکھوں ساریاں میں ہی کرنی ہیں، آنکھوں کے نے بے غیرت۔ میں نے تقریر سنی حماس کے ترجمان مجاہد اعظم ابو عبیدہ کی، اس کی ہماری کیا تقریریں ہیں، اس کی آپ 10 منٹ تقریر سنیں اور پھر حرارت دیکھیں۔ ہماری تو تجارت ہے، حرارت کیا ہوگی؟ ہم نے تو فیس لینی ہے، 10 لطیفے سنانے ہیں، 4 سورے لگانی ہے، اور تم بھی ماشاءاللہ ایمان تمہارا بھی بن گیا، کبھی گبیے سنے، کبھی مولوی سنا، موبائل اٹھایا، مولوی بھی بچے تھے، گبیا بھی بچے، تھوڑے ایمان ہی بڑھ گئے۔ ناراض نہ ہو، توجہ کر میرا بھائی، اس نے پوری 57 ملک کے حکمرانوں کو للکارا، اور اس نے کہا اور اسلامی ممالک کے حکام، انتم اموات، تم مردے ہو، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے الاستغاثۃ بالاموات شرک لا نستعین بکم، مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے، ہم تم سے مدد نہیں مانگتے، ہم تمہیں نہیں آتے، تم آؤ۔ لیکن اس نے کہا کہ کچھ تو غیرت کرو، ہمارا ساتھ نہ دو، ان بچوں تک روٹی تو پہنچا دو، ان عورتوں تک دوائی تو پہنچا دو، ان تک کھانا تو لے آؤ، اور اتنے بے غیرت بن گئے، ان کا تعاون تو کرو۔ تو آج خدا کی قسم 57 ملک کے حکمران اور بالخصوص پاکستان بے غیرت بن چکے ہیں، جن میں کوئی غیرت نہیں، اور دیوس آج اتنا 13 مہینے گزرنے کے بعد آج بھی تیرے جمہوریت طاغوتی شیاطین یہ امریکہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی بھی امریکہ کو اپنا باپ سمجھ رہے ہیں، ابھی بھی اسرائیل کو اپنا باپ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، آج کل تک ایران تھا، دوسرا وہ حزب الشیطان تھا، اس نے دھوکہ کیا مجاہدین کے ساتھ، مبیدوں کے ساتھ، کبھی کہا ہم نے کالا جھنڈا لہرا دیا، کبھی لال جھنڈا لہرا دیا، کبھی جی ہمارے امام شیطانی نے وہ انگوٹھی پہن لی، جہاد والی انگوٹھی، پتہ نہیں وہ اس سنجے میں کہیں غائب ہو گئی، وہ پہن لی، انہوں نے صرف مذاق کیا۔ آج ان پہ بھی خدا کی لعنت برسنے لگی، اور منافقت کا نتیجہ آج ان کے سر پہ بھی آ گئی، اور پاکستانی حکمرانوں بچ تم بھی نہیں سکتے، تم پہ بھی یہ وقت آئے گا، اور بڑا عنقریب آئے گا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تم 6 لاکھ کی فوج، ایٹم
اسلحے اور سب کچھ لے کے ایک باندر کو وزیر اعظم بنایا، ایک باندری کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور تم اپنی لڑائیاں لڑ رہے ہو، فلانا جج لگانا چاہیے، فلانا نہیں لگانا چاہیے۔ تم رات دن اپنے ٹکر ٹیری میں لگے ہو، نہ تمہیں اسلام کا خیال ہے نہ مسلمانوں کا خیال ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن ایک جائزہ ضرور لینا ہے۔ آج ہماری تقریروں میں اثر نہیں ہے، بالکل نہیں۔ فلانی جگہ پہ جلسہ، فلانی جگہ پہ جلسہ، میں اپنی بات پہلے کر رہا ہوں، یہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تم میں جتنے بے نمازی بیٹھے ہیں، صبح انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، پھر تقریر سننے کا کیا مطلب؟ جتنوں کے گھر پردے نہیں، صبح انہوں نے پردے کے رات کو سوچ نہیں، تسی بھی آندے ہو چسکا لاونا سے بھئی ویک کے ذرا چسکا لے آبی ہے۔ تو جدو دین بندہ چسکے آپ سے سنے نا، پھر رحمت نہیں آندی، پھر لعنت آندی۔ دین بندہ سن دے اپنی اصلاح واسطے، دین اگر چسکے لمنے تو مولویاں کا ڈرامہ دیکھنا، تو مولوی بھی اکثر 99% ڈرامے باز ہے، انہاں گل کرنی نہیں، تو پھر او رحمت کا سبب نہ بن سی، او لعنت اسنے۔ اس واسطے پہلے دل وچ پا لو کہ جڑا لفظ میں آکھے میں اس کو ٹورن لگا کہ سب تو قیمتی چیز ہے ایمان بھی ہوے تے ایمان دی حرارت بھی ہوے، ایمان بھی ہوے تے ایمان دی، بولو نا، ہوں ناراض ہو گئے ہو؟ اج تسی اے سوچ لو کہ اج انشاءاللہ ایمان دا مڈ بھی بننا ہے تے حرارت دا مڈ بھی بننا ہے، اور جتنی چس ہے نا خدا دی قسم حرارت والے ایمان ہے، جتنا مزہ ہے دے اے مزہ دنیا دی کسی چیز وچ نہیں۔ سب تو بڑی لذت، سب تو بڑا مزہ ہی اپنے ایمان نو کھڑا کر اور ایدیا صاف کر، اپنا تعلق رب نال ایدیا مضبوط کر، کعبہ دے رب دی قسم او جڑیاں لذتاں آسن، مزے آسن، او بادشاہاں دی بادشاہی وچ نہیں، تے او لذتاں رب دی جنت وچ بھی نہیں۔ وہ فتوہ نہ ٹھوک دے بھائی، گل یہی ہے کہ جا کے دس دسا یار اس سوتے کوئی ہوں گا پیغمبر کریم، بولو تسی میرا خیال ہے بھول گئے ہو، میں بڑا لیٹ آیا تھوڑے کو، تقریر میں نہیں سنامنی، میں تھوانو سوترنا ہے، ماجنا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کر رہے ہیں بخاری شریف، تے لشکر آلو مٹر کٹن واسطے نہیں، آلو مٹر نال جہاد نہیں، لشکر بھیج رہے ہیں موتا دے مقام تے، عیسائیاں نال جنگے لڑائی ہے، لکھاں دی فوج مقابلے وچ تے اے چند ہزار لوگ نے۔ ہن ذرا دیکھیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترائے کمانڈر مقرر کیتے، ترائے کمانڈر، ایک میرے نبی دا چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی دا بھائی ہے جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر، دوسرا عبداللہ ابن رواح، اے پیغمبر کریم دا کاتب بھی ہے،
اور پیغمبر کریم دے دربار دا بہت اچا شاعر بھی ہے اے عبداللہ ابن روا، اور بڑا پرجوش صحابی، حرارت دی ایمان تے سارے صحابہ وچ حرارت ایمان ہر صحابی دے اندر موجود ہے۔ تیسرا زید، حضرت زید جڑا پیغمبر کریم دا متبنہ تے منہ بولا بیٹے، اترائے کمانڈر مقرر کیتے، امیر مقرر کیتے، فرمایا جے اے شہید ہو جاوے تے فلانا امیر ہو سی، او شہید ہو جاوے تے فلانا امیر ہو سی، او شہید ہو جاوے تے فلانا امیر ہو سی۔ تو ہن ذرا دیکھ صحابہ تے سمجھ دیا کہ پیغمبر جدہ ایہو جہاں گلا کردہ آپو نہیں کردہ، اے اتو ہی پیغام آندہ ہے۔ توجہ ہے نا، پیغمبر جدہ قرآن دی تفسیر کرے تاں بھی آپو نہیں کردہ، پیغمبر جدہ آمن والے وقتاں تے گزرے ہویاں دیا گلا غیب دیا خبراں دسے تاں بھی آپو کدے نہیں بولا۔ وہ کون بولتا تے پیغمبر بولتا؟ توجہ ہے، اس واسطے صحابہ سمجھ رہے ہیں۔ ہن تو سوچ بھئی تینوں پتہ ہوئے بھئی میں مننا ہے تے مرنا ہے، یہ مرنا سے جا رہے، اپنے ایمان ذرا سنبھال لیا، تیرا ایمان اتنا ہے ویسے اتنے نعرے لامنے تو سوکھے، یہ بچو بچو مطالعہ کیتی ہے انہوں پاک کے کہ پیغمبر دی زبان میرا رب بلا رہی ہے، پیغمبر بول رہی ہے تے بڑے ناز دے نال جا رہے ہیں اور بڑے سینہ تھپ کے جا رہے ہیں۔ میدان جنگ شروع ہویا تے اللہ دے محبوب نو تریئی جنے بڑے پیارے ہیں، سارے صحابہ بڑے پیارے، اور یہ تینوں صحابی بہت زیادہ میرے محبوب کے محبوب تھے، اور پیغمبر کریم بیٹھے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے درمیان کے پردے اٹھا دیے، توجہ ہے، درمیان کے پردے اٹھا دیے، اور پیغمبر کریم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور آپ جنگ موتا کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور وہاں منظر دکھائی دے رہا ہے، اے یقین اشاعت التوحید دا جے رب دسن تے آوے تے کئی سینکڑا میلاں دے پردے ہٹا دیندے، جے رب نہ دسے تے اپنے پیر دے تلے دا بھی پتہ لگدا، بول پتہ لگدا نہیں، کیوں کہ اصل شان کس دی؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں، غیب جاننے والا کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ ہی غیب کو جانتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے، وہ چاہے تو سینکڑوں میلوں کے پردے ہٹا کے اور سارا رستہ صاف کر دے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بڑی عجیب سادی سی مثال دی، فرمایا انبیاء کا وحی والا علم اس کی مثال بجلی کی چمک کی ہے، جب بجلی چمک پڑے دور تک رستہ نظر آتا ہے، اور بجلی کی چمک ختم ہو جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب وحی کی بجلی چمک پڑے تو ہزاروں میلوں کی بات بھی پتہ چل سکتی ہے، اور وحی کی چمک میں، اور جب وحی کی چمک نہ پڑے اور رب نہ بتا دے کہ رب نہ دسے، کہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرا ہار گم ہو گیا، ہار تھکتے نہ جا سونا۔ میں تقریر ابھی نہیں شروع کی، پہلے آپ نے بھی فیصلہ نہیں کرے اردو میں کرنی ہے یا آپ کی بولی؟ اچھا رلی ملی چلے، آج مکس ہی چلیے۔
استاد ابو بکر صاحب سائڈ تے ہو گیا. توجہ کا ہار گم ہو گیا. فرمایا سارے صحابہ نے ہار تلاش کیا، سارے ہار تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا، ہار نہیں مل رہا. جے اٹھ اٹھایا تے ہار تلو نکل آیا. ہار اٹھ دے تلے موجود ہے، صحابہ تلاش کر رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا. تے اٹھ اٹھا تے تلے ہار مل گیا. اے میرا بھائی ایو یقین ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف حدیث سے، حضرت زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود دے گھر والی نبی کریم علیہ السلام دا واز سنا. عورتوں نو آپ نے واز کیتا تے فرمایا جڑیاں تسی ہو نا میں اکثر ویکھیاں جہنم میں عورتاں. انہاں آکھے بیما یا رسول اللہ، کیوں؟ وجہ فرمایا دو بڑیاں وجہ نے. ایک وجہ ہے دے کہ تسی تکسرن اللان، لان تان بوکھ رہن دیا ہو تے گالا بڑیاں کٹ دیا ہو، ہے مرے انشاءاللہ، بال باہر نکلے اور ٹرک تلے آمیں اور فلانے تلے آمیں. ایک اور دوسرا تکفرن العشیر، تسی اپنے خامدہ دی نافرمانی کر دیا. خامد دی نافرمانی اور ناشکری، ساری زندگی خامن سکھ دے بے تے ایک دہاڑ بھوکی رہ بنے یا کچھ کمی کو تائی ہو بے تو کی آکھ دیئے جدن دے تیرے گھر آئیاں نہ سکھ دا سا نہیں لے کدے میں سکھ لے ہی نہیں. یہ ہے تکفرن العشیر. فرمایا تم زیادہ جہنم میں جاؤ گی، اس لیے صدقہ کیا کرو. کیا کرو؟ صدقہ. سبحان اللہ. اتھے تو ایمان بھائی حرارت ہے، اتھے تو بولی صبح تو شام تک تو انہوں ترغیب دے وے نا اور چندہ دے ہوئے مسجد دا مدرسے دا. شیطان پچھو بائے کہہ دے مولوی آپ ہی کھان دے نہیں چندہ نہ دے، یہ آپ ہی کھا دیں دے چندہ شدہ نہ دے میں. ہاں مولوی آپ بھی کھان دے، یہ نہیں پر تو دے نا. تو جی اچھی نیت نال دے وقت تینوں تے ثواب مل سی نا. مولوی جانے تے جہنم جانے، تو ٹھیکیدار بڑے مولوی اکھے آپ ہی کھا بین. توجہ ہے نا. میں اصل آ جاؤں بیمار، تھوڑے بہانے بنا کے میں آگے آمنا چاہنا، تو اسی طرح ہوشیار بیٹھو، تھکتے نا بیسو. حضرت زینب مسئلہ سنا اور مسئلہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب جب سنا نا صدقہ کرو، سبحان اللہ، حضرت بلال ساتھ تھے، تو عورتوں نے اپنے زیورات بھی اتار کے گود میں پھینکنا شروع کر دی. ویسے عورتوں نو مسئلہ سمجھ آوے نے تھوڑے نلو بڑیاں تکڑیاں خدا دی کر ایک عورت نو صحیح مسئلہ سمجھ آ جا ابو اگے. خیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر والی حضرت زینب، ان کے ذہن میں مسئلہ آیا. ذرا سوچ دیکھے مسئلہ آیا، اور مسئلہ یہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کا صحابی، یہ ذرا غریب آدمی تھا، تعلیم تعلم میں رہتے تھے. حضرت زینب مالدار تھی، یہ گھر سے چلی، پیغمبر کریم کے دروازے اقدس پہ آئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت بلال آئے. حضرت بلال کی اس دن ڈیوٹی تھی چوکیدارے کی. ایک اور بھی عورت وہاں پہنچی تھی، بعض روایات میں 2-4 پہنچی تھی، ایک یہ کہ ایک پہنچی تھی. حضرت زینب نے کہا کہ بلال میرا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اب ذرا توجہ کر میرا بھائی.
میرے محبوب دروازے کے اندر ہے، حضرت زینب دروازے کے باہر ہے، اور وہ گیٹ لوہے کے موٹے نہیں، عام سادے سے گیٹ ہے اور مختصر سے گھر ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھ، حضرت زینب نے جملہ کہا کہ بلال جا کے مسئلہ پوچھ، اگر بیوی مالدار ہو اور خامد غریب ہو، بیوی اپنے خامد کو صدقہ دے، تجھے جائز ہے، اسے اجر ملے گا، لیکن بلال شرط یہ ہے لا تخبر ہو، پیغمبر کو میرا بتلانا نہیں، لا تخبر ہو، یہ نہ بتانا کہ دروازے پہ کون ہے، مسئلہ پوچھنے والی کون ہے، اور میرا بھائی صحابہ کا عقیدہ دیکھ، صرف ایک دروازے کا پردہ ہے، زندہ پیغمبر اندر موجود ہے۔ صحابی بلال نے بھی نہیں کہا پیغمبر تو مافوق الاسباب دیکھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، نہیں، حضرت زینب کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ پیغمبر کریم بغیر اسباب کے اس پردے سے مجھے دیکھیں گے، میری اس گفتگو کو سنیں گے، گفتگو دروازے پہ ہو رہی ہے، حدیث بخاری میں موجود ہے، اور کہتی کیا ہے، پیغمبر کریم سے مسئلہ پوچھو، لا تخبر ہو، میرے بتانا نہیں کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے۔ اور آج صوفی کیا کہتے ہیں، موت کے بعد 5 دیواروں سے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک کبوکی چوائی بے ایمان، اے فلانی جگہ پہ آیا، اور کہتے ہیں مردے چیڑی چیڑا دیکھتے ہیں، اگر اے مسلمان ہے تو پھر مودی بھی اندہ بھی کوئی قصور نہیں۔ ذرا ایمان نال بتا، بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا کون ہے؟ اونچا بول، بغیر اسباب کے سننے جاننے والا کون ہے؟ سارے مولوی کھپ جائیں، ڈھیلے ہو جائیں، ڈنکے کی چوٹ پہ سن لے، جو بغیر اسباب کے کسی نبی ولی کے موت کے بعد عادتاً سننے یا جاننے یا دیکھنے کا قائل ہے، وہ اس طرح مشرک ہے جس طرح ابو جہل مشرک تھا۔ ناظر اسلام حضرت علامہ خضر بکروی صاحب، پھڑو ہی مسئلہ آ گئی، سمجھو کر میرا بھائی، ناراض نہ ہونا۔ حضرت زینب، میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب بتانا چاہے، سینکڑوں میلوں کے پردے اٹھا دے، اور عادت اور قانون کیا ہے، پیغمبر کریم بھی بغیر اسباب کے سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا۔ میرے نبی کا صحابی ذرا اس خود سماعت کمزور ہے، اونچا سنتا ہے، اور وہ حضرت ثابت وہ گھر میں بیٹھ گئے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم افتقد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس، مسلم شریف، بخاری شریف، صحابی گھر میں بیٹھ گئے، افتقد، پیغمبر کریم نے اپنے صحابی کو گم پایا، اپنے صحابی کو گم پایا۔ تو آنو تو مولویاں دسے صبح شام عرض اعمال ہوں دے، گم ہو گئے، صحابی گم ہو گیا۔ اور یہ کہتے پیر جدو مرید گھروں چلتا نا تو پیر نو پتہ ہوں دے کالا بکرا لے کے آ رہے ہیں، چٹا بکرا لے کے آ رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہوں گا۔ اور میرے نبی کا صحابی گم ہو گیا، افتقدا، گم ہو گئے۔ اور پھر آپ نے 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ ثابت کدھر ہے؟ وہ جب گئے تو وہ گھر رو رہا تھا کہ قرآن آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میری آواز قدرتی بلند
کہیں میرے بارے میں آیت نازل نہ ہوئی ہو۔ تو حضرت ثابت رو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی جا کے پتہ کرتا ہے، میرے نبی کو آ کے اطلاع دیتا ہے، وہ تو اس لیے پریشان بیٹھا ہے۔ ثابت ابن قیس، پیغمبر کریم نے فرمایا جا ثابت کو 3 خوشخبریاں دے کے آ۔ جو پیغمبر کا ادب کرتا ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی یہ، اما ترضا ان تموتا ان تعیشا حمیدہ، کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ تیری زندگی بھی بہار والی گزرے؟ بتموت شہیدہ، تجھے موت شہیدوں والی موت نصیب ہو، اور تدخل الجنہ، مرنے کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ 3 انعامات تو حضرت ثابت خوش ہو گئے۔ لیکن میرا بھائی، پتہ کیا چلا؟ ثابت مدینہ کے اندر موجود ہیں، پر پیغمبر کو پتہ پتہ نہیں ہے، میرے نبی پاک کو پتہ نہیں ہے۔ قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ پیغمبر کو بھی بغیر اسباب کے پتہ چلتا نہیں ہے۔ ہاں یہ رب دسنا چاہے، اگر اللہ بتانا چاہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت یعقوب کے گھر میں بیٹے مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اسی کمرے میں، اسے گھر میں مشورہ ہو رہا ہے، اور پھر دھوکہ دینے کے لیے یہ بہانہ کریں گے، وہ بہانہ کریں گے۔ زندہ یعقوب نبی موجود ہے، بیٹوں کا مشورہ معلوم نہیں ہے، اور آج تو تیرے مولوی کہتے ہیں جی ہر مردے پہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ زندہ نبی یعقوب ہے، موجود ہے، بیٹوں نے مشورہ کیا، حضرت یوسف اور اپنے باپ سے دھوکہ کیا، کنعان کے کنواں میں حضرت یوسف کو ڈال دیا۔ پیغمبر زندہ موجود ہے، گھر کے مشورے کا پتہ کوئی نہیں، کنعان کے کنویں کا پتہ کوئی نہیں۔ حضرت یوسف بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے، جیل میں رہے، زندہ نبی کو پتہ نہیں ہے، اور جیل سے نکل کے مصر کے بادشاہ بن گئے، اللہ نے نوازشیں کر دی۔ اب 40 سال کا عرصہ گزر گیا تقریباً، حضرت یعقوب نبی کو پتہ بیٹے کا کوئی نہیں، اپنے بیٹے کا پتہ کوئی نہیں، اور 40 سال کے بعد ابھی ان کا کرتا مصر کی فضاؤں سے جدا نہیں ہوا، مصر کے مکانوں سے نکلا ہے۔ اور ادھر بوڑھا یعقوب نبی بیٹھ کے کیا کہتا ہے؟ انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اج مینوں یوسف دیا خوشبوئاں پیاں دیاں، 40 سال تک پتہ کوئی نہیں۔ اس لیے میرا بھائی اپنا عقیدہ بنا، پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں، اولیاء اللہ بھی عالم الغیب نہیں، ہر وقت ہر ایک کو جاننے والا کون ہے؟ وہ چاہے تو سینکڑوں میلوں کی بات بتا دے، اور نہ چاہے تو قریب کا پتہ بھی چلتا بالکل کوئی نہیں۔ اس لیے پیغمبر کریم مدینہ منورہ میں، اور وہاں پہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں اور میرا فلانا کمانڈر شہید ہو گیا، فلانا کمانڈر شہید ہو گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازو کٹ گیا، جب بازو کٹ گیا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ تو ذرا تصور کر، تھوڑا سا سر میں درد ہو نہ، نمازاں گئیاں، اے ایمان چاہیے بتائیں یا کباڑ ہے؟ اے ایمان ہے؟ ایمان کی حرارت یہ ہے، بازو کٹ گیا، گر گیا، حضرت جعفر نے دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کیا، اور جھنڈا بھی اٹھا رہے ہیں، قتال بھی کر رہے ہیں، شیروں کی طرح گرج رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں، اگر یہی منظر دیکھنا ہے
آج سے 2 ہفتے پہلے یا سمہار نے کر کے دکھا دیا۔ یا سمہار، یہ وہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ 18 دن تک 2 مجاہدوں کے ساتھ اسرائیل کی برگیڈ سے لڑتا رہا حماس کا کمانڈر۔ کندھا اس کا بھی کٹ گیا، بازو کٹ گیا، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اسرائیل نے ویڈیو بنائی کہ ہم نے یا کو مار دیا، وہ ویڈیو ان کے گلے پڑ گئی اور پھر خود پریشان ہو گئے کہ خون کی آخری قطرے تک اس نے وعدہ، اس نے ترغیب دی تھی کہ لوگوں خون کے آخری قطرے تک میری جان میں جب تک خون ہے صہیونیت کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس نے آخری قطرے تک اٹھ نہیں سکتا تھا، چلا کوئی نہیں سکتا تھا کوئی چیز، ڈنڈا ایک پڑا تھا، ڈرون کو آخری ڈنڈا بھی لگا کے بتا دیا کہ مسلمان کا جب ایمان حرارت میں ہو تو وہ سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے یوں تیار ہوتا ہے۔ صرف نعرے لگانے سے کام بنے گا؟ یہ تو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کون آدمی ہے جو کہتے ہیں میرے ایمان میں حرارت ہے۔ ہاتھ ذرا کھڑا کرو جو چاہتے ہیں حرارت ہے۔ کوئی ڈر گئے ہیں بھئی پھر اسی طرح ہوگا۔ یہ تو میں نے وجہ بتانی ہے آج کیوں نہیں حرارت۔ آج خطیب کی تقریر میں اثر نہیں، ملا کی اذان میں اثر نہیں، اور وہاں تو ایک آیت چلتی ہے۔ میں نے اصحاب محمد کی تقریریں دیکھی، جرنیلوں کی تقریریں دیکھی، اور وہاں کمانڈروں کی تقریریں دیکھی۔ ایک آیت ہر صحابی پڑھتا ہے، اور خدا کی قسم جب ان کا امیر کمانڈر ایک آیت پڑھتا ہے پورے مجمع کو آگ لگ جاتی ہے۔ آج تو پورا قرآن پڑھا کے تجھ پہ قرآن کا رنگ ہی نہیں چڑھا۔ سب کچھ ہضم، نہ پڑھانے والے پہ اثر ہے نہ پڑھنے والے پہ اثر ہے۔ قرآن وہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ طریقہ کوئی اور ہے۔ قرآن تو وہ ہے، پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اس کی شان کے مطابق، اور فرمایا قیامت کے دن مجھے امید ہے، ارجو، مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ میرے تابع دار ہوں گے، کیونکہ مجھے قرآن جیسا معجزہ ملا ہے۔ قرآن جیسا معجزہ ملا، زندہ معجزہ، آج بھی تر و تازہ زندہ کتاب، وہ پڑھی جاتی ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ آخر یہ زنگ چڑھا کہاں سے؟ توجہ ہے؟ حضرت جعفر جنت میں پہنچ گئے، پیغمبر کریم نے فرمایا بازو دونوں کٹ گئے، اور اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ پہ 2 پر عطا کر دی، اور جنت میں تیر رہا ہے، تیر جنت میں اڑ رہا ہے۔ اسی سے نام بن گیا جعفر طیار۔ طیار کا معنی اڑنے والا۔ فرمایا میرا غلام جنت میں اڑ رہا ہے۔ جعفر طیار، عبداللہ ابن رواح اٹھے شہید ہوئے، زید اٹھے شہید ہوئے، اور جعفر بن طیار حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ذرا دیکھنا کہ جب جعفر کی ہم نے میت دیکھی، وجود دیکھا، 90 سے زیادہ زخم تھے، تلوار کے، نیزے کے، 90 سے زیادہ زخم کھا کے بھی آخری دم تک شیروں کی طرح دھاڑنے والا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایمان کی حرارت تھی، یہ ایمان کی حرارت تھی۔ ایمان تھا بھی حرارت والا ایمان۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک میرے نبی کے سارے یار، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، اولئک یہ ساری جماعت صحابہ والی،
یہ کون ہے؟ ہم الراشدون، یہ راشد لوگ ہیں۔ راشد کا معنی علامہ آلوسی امام قرطبی نے کیا، الرشد الاستقامت علی الحق مع التسلب فیہ، حق پہ ڈٹ جانا، پک جانا، اور ایسے پک جانا کہ ایمان کی حرارت ٹھنڈی نہ ہو، مع التسلب، ایسا جم جانا، پک جانا کہ ایمان تر و تازہ رہے، جذبات ختم نہ ہو۔ تو میرے نبی کے سارے صحابہ، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے نبی کے سب صحابہ کا ایمان ربط علی القلوب کے درجے کا ہے۔ کون سا؟ ربط علی القلوب کے درجے کا۔ ربط علی القلوب کا وہ درجہ ہے میرا بھائی جس کو نصیب ہو جائے، وجود ٹکڑے ہو تو لذت آتی ہے، زخم ملے تو لذت آتی ہے، وجود چر جائے لذت آتی ہے۔ ربط علی القلب کا مطلب یہ ہے ساری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے، ساری کائنات اپنے محور سے بدل جائے، کبھی آدمی ایمان سے متزلزل نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ متزلزل نہیں۔ اگر ربط کی ایک جھلک دیکھنی ہے، 7 نوجوان دقیانوس جیسے ظالم کے سامنے کھڑے، اور بادشاہ بھی اتنا بڑا ظالم جو وجود کے ٹکڑے کرنے والا اور ان کو بچھا دینے والا، ظالموں کا ظلم کرنے والا، جیسے آج نیتن یا ہوئے نا ہی بڑا پٹھا جی ہے، لیندے ہم بھی شرم آندی ہے۔ اچھا خیر ہے، ایسا ہی ظالم ماں دقیانوس ہے، اور ظالم ظلم کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، اور چند نوجوان ہیں، مولوی بھی نہیں، کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، اور کسی عالم کے پاس پڑھے بھی نہیں، اللہ نے ان کو فطرت کو جگا دیا۔ اندر یہ جو مسئلہ توحید ہے، یہ فطرت والا مسئلہ ہے۔ کون سا؟ بولو، یہ اندر بیج موجود ہے۔ یہ بیج اللہ اتو شروع کیتا ہے، یا لستو بے ربکم، اتھے یہ رنگ لا دیتا، اس رنگ تے ہزاراں زنگ چڑھ بنجن، لیکن پھر جلے جھپیڑا لگے تو اصلی رنگ مت نکل کھڑو دے۔ اے رنگ مٹدا نہیں، اے توحید رب دا لائے یا ٹھپائی۔ پیغمبر کریم سے فرمایا کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت توحید، جیڑا بچہ بھی پیدا ہوندے کٹر اشاعتی ہوندے، 2 نمبر نہیں، کٹر اشاعتی، پکا اشاعتی۔ ہن اتھے بھی 2 نمبری آ گئی، تسی بھی سارے 1 نمبر نہیں۔ کٹر اشاعتی، پکا اشاعتی، غیرت والا اشاعتی۔ اب اباہ جو حویدانی ہی، جو نصرانی ہی، جو مجسانی ہی، جو للانی ہی، آج کل دے دور ہے اس کے ماحول حجاب رسم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجاب رسم، اس کو جیسا ماحول ملے گا انہی کا رنگ لے گا، وہ رنگ چڑھتا جائے گا۔ لیکن اللہ نے بھی فرمایا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، جتنے مرضی رنگ چڑھ دے رامل، توحید والا رنگ بھی بڑا پکا رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون۔ اے صبغۃ اللہ، ایو مانا خلاصے والا۔ اے میرا بھائی، اے توحید اندر دا رنگ گئی، اس تے زنگ نہ چڑھن دے، اس نو بالکل صاف رکھ۔ یہ زنگ نہ چڑھا توحید حالی بن جاتی،
کال تو نکل کے حال بنسی تے کال ہوں گئی عقیدے تک تے حال ہوں گئی لو لو بن استحزار تک تے جدا توحید کال تو نکل کے حال بن جاوے اسے دانا رب تلل قلبی یہی رب تے قلبی نوجوان کھڑے نے دھمکیاں مل رہی ہیں ایک جملہ قرآن آکھا انہم فتیاتل یہ نہیں رجسٹر شدہ ولی تم بھی ولی بڑھائے ہوئے ولی ہندو دے نہیں آج کل جڑے ولی بڑھے چار پچھو چائی کھڑے چار اگو ہاں جڑا بالکل بڑی ماجھنو ٹرک سے چڑھیں دے پہ اور اے ولی نہیں کوئی آسرا نہیں فرمایا انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا زمانہ ڈٹ گئے پکے ہو گئے اور پورے مضبوط ہو گئے یہ تھے وہ لوگ کون آمنوا بربہم اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے تھے زدناہم ہدا پہلا درجہ ہوتا ہے اس آدمی کو ہدایت ملتی ہے وہ آدمی کی اصلاح ہوتی ہے جس کا دل میں تڑپ پیدا ہو دل میں درد پیدا ہو اللہ مجھے حق مسئلہ سمجھا دے مجھے صراط مستقیم سمجھا دے جس کا دل تڑپ پڑے اللہ فرماتی ہے یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب جس کا دل تڑپا اور جس نے یہ تمنا کی کہ اللہ مجھے حق بتا دے انابت والا بھانڈا سیدھا کر دیا فرمایا اس کو میں ہدایت دے دیتا ہوں ہدایت کے بعد پھر امتحان شروع ہوتے ہیں ہدایت ملنے کے بعد کیا ہوتے ہیں دوستوں کی طرف سے محلے کے مولوی کی طرف سے استاد جی کی طرف سے اکابر کی طرف سے جماعت کے بڑھیروں کی طرف سے اور تو ہمارے اکابر کا طریقہ چھوڑ گیا فلانے کی تحقیق چھوڑ گیا یہ امتحان جب شروع ہوتی ہے پھر آدمی کا کام ہے ڈٹ جانا امتحان میں کیا کرنا ہے جلدی بولو ذرا امتحان میں کیا کرنا ہے ڈٹ جانا ہے حماس کی طرح ڈٹ جا مجاہدین کی طرح ڈٹ جا اور بالکل پک جا فرمایا پک جانا تیرا کام ہے جب تو استقامت دکھائے گا تو میں رب تعالی کلم کی شان دوں گا پھر تیرے خوب ویسی توحید تیرے اندر ہو ویسی نرگڑ تو تلے توحید گزر ویسی پھر رب تعالی کلم کا درجہ مل جائے گا یہ کون تھے آمنوا بربہم ایک وزدناہم ہدا دو اذ قاموا تین اور ربطنا علی قلوبہم ربطنا علی قلوب اس کا اثر ہے اذ قاموا رب تعالی قلم کا درجہ دے دیا کھڑے ہو گئے اور کیا کہتی ہیں ربنا رب السماوات والارض ربنا رب السماوات والارض علماء جانتے ہیں یہاں معنی کیا ہے ربنا الہنا ہماری پکاریں سننے والا ہمارا حاجت روا ہمارا مشکل کشا وہ اللہ ہے وہ ہے جو رب السماوات والارض جو آسمانوں والی مخلوق زمین والی مخلوق ان کا بھی رب اور داتا ہے وہ ہمارا حاجت روا وہ ہمارا مشکل کشا صرف اتنا نہیں اولیاء اللہ کا عقیدہ سناؤ 500 نہیں کہتے ہیں ولیاں نو نہیں من دے میں آکھے پترا ذرا من ولی نو بھی مان تے ولیاں دا عقیدہ بھی پچا باقی جو تو ولی بنائے ہوئے ان کی کوئی گارنٹی نہیں یہ وہ ولی ہے جن کو رب ولی کہہ رہا ہے زدناہم خدا
معنی یہ کیا بعض مفسرین نے ولایت مل گئی، ربطنا علی قلوبہم، اولیاء اللہ ہے۔ اور کیا کہتی ہے ولیاں کا مسئلہ کیڑے؟ ربنا رب السماوات والارض، آگے کہ بے لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، لن ندعو من دونه الہا، مسئلہ پکار آگئی ہے اور ساریاں بریکٹی پھیلو دیا۔ توحید ایک سب تو اوکھا مسئلہ ہی پکار اللہ، کیڑا؟ بول کیڑا؟ اچھا بول کیڑا؟ پکار اللہ۔ تے صرف دا سب تو اوکھا باب بھی دا آیت ہوئے، تے قرآن دا سارا تو مشکل مسئلہ بھی کہ بے دا آیت ہو۔ کیوں؟ سوڑا پکار دے لائق ہو بڑا اے رب دا خاصہ ہی، اور اس سے مسئلے تے امتحان ہو بندہ کھڑے دا تے کھوٹے دا، مشرک دا تے مواحد دا، ایک نمبر دا تے دا نمبریے دا، اے وہ مسئلہ ہی جس کو ولی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ کیوں کہ مسئلہ پکار دی بنیاد ہے سنر تے، مسئلہ سماعت حیات، مسئلہ پکار دی بنیاد ہے دے سننے والا مسئلہ کہ ہمیشہ زندہ رامن والا مسئلہ، اور ایو مسئلہ توحید دی بنیاد ہے۔ سارے مولوی تینوں مسئلہ بیان کر سل، لیکن جڑے اے بنیاد دا مسئلہ ہی اللہ نے جڑا بیان کیتا مسئلہ سما اور حیات نو، اس مسئلہ پکار دی بنیاد رکھا تے فرمایا ہو الحیو، سبحان اللہ، ہو الحیو، ہو الحیو، اگے لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ ہو الحیو لا الہ الا ہو، آگے فادعوہ فادعوہ فادعوہ، علماء جانتے فا فضیہ ہے اذا کان الامر کذالک، جب تم نے مان لیا رب کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی کوئی نہیں، رب کے سوا کوئی پکارے سننے والا بھی کوئی نہیں، تو پھر فادعوہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارو بھی کس کو؟ پکارو بھی کس کو؟ بنیاد کیا رکھی؟ ہو الحیو، سارے پڑھو ہو الحیو، اس مسئلے کی بنیاد ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور آیت الکرسی پڑھ لے اللہ لا الہ الا ہو، آگے پڑھو الحیو الحیو، سورہ حامی مومن میں الحیو پہلے، لا الہ الا ہو بعد، آیت الکرسی میں لا الہ الا ہو پہلے الحیو بعد۔ اللہ نے بتا دیا مسئلہ الہ کا مڈھ بھی مسئلہ حیات ہے، آخر بھی مسئلہ حیات ہے، اور مسئلہ پکار کی بنیاد یہی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، تو پکارے سننے والا بھی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور دوسرا سورۃ النحل پر میرا بھائی فرمایا والذین یدعون، کہ بے یدعون پڑھو یدعون یدعون، اور جن کو مشرک پکارتی ہے، انبیاء کو اولیاء کو، جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں، پکارنا مسئلہ ہے نا، لن ندعو یدعون، لن ندعو یدعون، جن کو مشرک پکار رہے ہیں، فرمایا یہ کون ہے؟ اموات، پڑھو اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اے مردے ہیں جیندے کوئی نہیں، اموات غیر احیاء
اگر کوئی بریلوی دوست بیٹھا اٹھا فتاوا رضویہ مولویہ تینوں آکھڑے یہ بتاں دے بارے آیا تے یہ بت شت نہیں احمد رضا خان نے فتاوا رضویہ بچ لکھ دیتا یہ بت شت نہیں حضرت عزیر نو بھی شامل ہے بی بی مریم نو بھی شامل ہے انبیاء اولیاء دونوں کو شامل حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا علامہ عثمانی نے تفسیر عثمانی میں لکھا امام بیضاوی نے بیضاوی میں خفاجی نے حاشیہ بیضاوی پر اور کشف الرحمن شاہ عبد القادر سب حضرات کہتی ہیں انبیاء کو بھی شامل غیر انبیاء کو بھی شامل فرمایا میں پکار کے لائق ہوں اس لیے کہ ہو الحیو میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں اور یہ پکار کے لائق نہیں کیوں اموات غیر احیاء مردے ان جیندے کوئی نہیں مولویہ دے جیندے ان مردے کوئی نہیں اللہ کی بات سچی یا مولوی کی اونچا بول اموات غیر احیاء اور تم تو کہتے ہو جناب کالے ککڑا دا پتہ چلتا چٹے بکرا دا پتہ چلتا کون ہماری قبر پہ آیا چڑی چڑا دیکھ دینے اور سارا کچھ دیکھ دینے چھوڑ چڑی چڑا ان کو یہ بھی پتہ نہیں ایان یبعثون کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے خود قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے کب جائیں گے ان کو اتنا پتہ بھی کوئی نہیں میں نے عرض کیا لن ہوگا مسئلہ پکار اے مسئلہ جس پر اللہ نے سب سے زیادہ فتوے لگائے کیونکہ اس کا تعلق ہے سما کے ساتھ فرمایا ومن اضل ممن یدعو کیا ہے یاد اٹھا گئے ہو سارے پڑھو یادو لن ہوگا یادو یہ ہے ولیوں کا عقیدہ ومن اضلو کون بڑا خطری اور کافر اور گمراہ اس آدمی سے یہ سورہ آقا پڑھ رہا ہوں پہلا صفحہ دیکھ لینا ومن اضلو ممن یدعو من دون اللہ جو اللہ کے نیچے نیچے اللہ کے سوا انبیاء اولیاء ان کی قبروں پہ جا کے پکارے یا دور کھڑے ہو کے پکارے نیڑو پکارے تیسے دورو پکارے فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ جو قیامت تک اس کو جواب دے سکتے کوئی نہیں اللہ کیوں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یسمعون کی جگہ رکھا الموتى یہ بتانے کے لیے الموتى کہو یا لا یسمعون کہو ایک ہی چیز ہے فرمایا سنے وہ جواب وہ دے جو سنے اور جو مردے ہیں وہ قیامت تک مردے ہیں وہ زندہ کوئی نہیں جب زندہ نہیں تو سنتے بھی کوئی نہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ توجہ ہے لن ندعو اے مسئلہ میرا بھائی فرمایا والذین تدعون لن ندعو تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ہم مشرکو جن کو تم پکارتے ہو قبروں پہ جا کے اماموں کو اور یا غازی عباس کے نعرے لگانے والوں اور غیر اللہ کو پکارنے والوں تم سمجھتے ہو ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ روزے پہ جا کے کہتے ہو انظر حالنا اسما کالنا اشفع لنا ادعو لنا یہ سارے کرتوت کرنے والوں
سمجھو مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ساری کائنات والو سنو، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تم تو بیٹے مانگتے ہو، 5-5 کلو دے پتر، 2.5 کلو دے نروئے پتر، تو تے انہاں دی گل کردا ما یملکونا من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک کوئی نہیں۔ ان تدعوہم، یہ قرآن ہی ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، ہم مشرکو اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ لا يسمعوا، سارے پڑھو، لا يسمعوا، نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ یہ کون کہہ نہیں سنتے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ مجھے اچھا سن گندے تے پھر خیر آئی، سن دے ہی نہیں۔ فرمایا بلو سمعوا، ہم مشرکو اگر بالفرض سن لیتے ہوتے تاں کیڑا پہاڑ چپٹین دے۔ مستجابوا لکم، اگلا جملہ دیکھنا ہے، مستجابوا لکم، قیامت تک جواب دے سکتے کوئی نہیں۔ آگے ذرا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، پڑھو 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 پڑھو۔ اے ہن تیرا مولوی بھی چھوڑ گئی اس آیت نو، یوم القیامت یکفرون، کیونکہ بہن میرا پہ بڑھ دے، اے آیت میں چکڑ دیو بھائی۔ اتنے تک مولوی آدھے پڑھی رکھو لا یسمعو، ٹھیک ہے لا یسمعو، تیرے بھی 2 نمبر آئیے، لیکن اگو نہ پڑھیں، اگو کے کھڑے بھائی یوم القیامت، پڑھ ذرا اچھا پڑھ۔ قیامت کے دن انکار کریں گے کس چیز کا؟ تیرے عشق کا۔ قیامت کے دن تیرے شرک کا انکار کریں گے۔ سارے دنیا کے مولویوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا واسطے مجھے بتاؤ یہاں شرک کس کو کہا؟ پیچھے مسئلہ لا یسمعو، اگے یوم القیامت یکفرون بے شرککم، سما کے عقیدے پہ مبنی پکار، سما کے عقیدے پہ مبنی پکار۔ اگر سننے کا عقیدہ نہیں تو شرک نہیں ہے۔ شرک کی بنیاد ہے ما فوق الاسباب، سننے کا عقیدہ، ورنہ نماز کے اندر تو کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اگر سننے کا عقیدہ نہیں تو جائز، وہ کوئی شرک کفر نہیں۔ اور اگر نماز کے اندر بیٹھ کر بھی عقیدہ یہ رکھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھوں گا، پیغمبر کریم سنتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھوں گا نماز، پیغمبر کریم سنتے ہیں، قلعہ میں پڑھوں گا، یہاں پڑھوں گا، پوچھ علماء سے، اس کو سما کے عقیدے سے پڑھے، کٹر کافر ہے۔ معلوم ہوتا ہے بنیاد کیا ہے؟ وہ سننے والا عقیدہ بنیاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مشکل کشا حضرت اللہ، مشکل کشا حضرت اللہ، مسلک حق طریقہ نشاط التوحید و سنت۔ توجہ ہے؟ ناراض نہیں تھے بیٹھے، واپس آ جاؤ۔ ایمان تازہ، دھمکیاں مل رہی ہیں، تے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے والے کہتے ہیں لن ندعوا، استاد ابو بکر موجود ہے، پرانے مدرس، یہ لا ندعو نہیں، لن ندعوا، لن ناسبہ ذکر کیا، اور دونوں میں فرق ہے، لا اور اس کلمہ نفی کا فرق یہ ہے، جہاں لن ندعوا کا معنی مرتے مر جائیں گے، جان کے ٹکڑے کرا دیں گے، اور بادشاہ جو مرضی سزا دے، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم رب کے سوا کسی اور کو پکاریں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے حرارت ایمان، رب تلل قلب، اور یہی ہے اولئک
هم الراشدون. یہی ہے ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، یہی سمجھا رہا تھا. حضرت کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے. یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ اب میں تمہید سے نہ کر رہا ہوں. تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے. 90 زخم نیزے کے تلواروں کے ایک سپہ سالار پہ، اور غور سے دیکھا تو پشت پہ ایک زخم بھی نہیں تھا. سارے زخم سامنے لگے ہیں. پیغمبر کریم غمگین بیٹھے ہیں، اور بڑے ہی غمگین بیٹھے ہیں. اور وہاں مدینہ میں غم کی حالت میں آپ کے تذر فال حدیث پاک میں آپ کے آنسو بھی آ رہے ہیں، اور بڑے ہی غمگین بیٹھے ہیں. اور یکدم پیغمبر کریم ہنس پڑے، خوش ہو گئے کہ اخذ سیفا من سیوف اللہ، میرے 3 امیر شہید ہو گئے، اور اب تلوار اٹھائیے. کس؟ سیفا من سیوف اللہ. اب تلوار آ گئی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں. حضرت خالد آگے بڑھے. جب 3 امیر شہید ہو گئے، حضرت خالد میدان میں آگے بڑھے اور بڑھ کے شیروں کی طرح گرجے. 9 تلواریں ٹوٹ گئیں. کتنی؟ عیسائیوں کو ذبح کر کر کے 9 تلواریں خالد کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. سارے عیسائی بھاگ گئے، سینکڑوں قتل ہو گئے، باقی سارے بھاگ گئے. پیغمبر کا لشکر فتح یاب ہو کے واپس آ رہا ہے. یہ ہے وہ ایمان کی حرارت جو چند ایک کو لاکھوں سے لڑا دیتی ہے. اور یہی مسئلہ احد میں بنائے، یہی مسئلہ بدر میں بنائے. پیغمبر کی پوری زندگی اگر کسے صحابی کا یاد رکھو، کبھی قدم دشمن کے مقابل نہیں پھسلا. کیا عرض کر رہا ہوں؟ دشمن کے مقابل، اور اونچا بول، دشمن کے مقابل. ہاں احد میں قدم ڈگمگائے، لیکن دشمن کی وجہ سے نہیں، میرے نبی کی محبت میں ڈگمگائے. محبت میں جب خبر مشہور ہوئی پیغمبر کریم شہید ہو گئے، یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا، اور صحابہ کے قدم لڑکھڑائے ہیں، پیغمبر کی محبت میں لڑکھڑائے ہیں، کیونکہ اللہ نے گواہی دی اشداء علی الکفار، میرے نبی دے یار اشداء علی الکفار، ایک کافراں دے مقابل جنے. کافران دے مقابل کے لو بول ذرا، کافران دے مقابل اشداء علی الکفار، اے جنے نے جنے. کافر کے مقابلہ میں نبی کے صحابی کے پاؤں ڈگمگائے نہیں. مرد تے مرد عورتاں نو سنو، اے اگے گل میں دسدا نہیں ہوں، کم نیڑے میں لمن لگا. عورتاں نو سنو. پیغمبر کریم کو بڑھڑی مائی آئی، آدھی اللہ دے رسول میرا پتر قتل ہو گئی ہے. تم بھی ذرا دیکھ، جوان پتر قتل ہو گئی تے سمجھ نہیں لگی. لوگ گلاں پہ کر دیں، اور یہ بولی سمجھ دے ہو، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ جانے آپنے دا کسے چک کے تیر لگ گئی ہے یا انہاں مشرکاں دا لگے. تے میں نو ذرا مسئلہ ہے، یہ ماں پہ ہی کر دیئے پیغمبر کریم نال گل تے جوان پتر شہید ہو جاتے. تے ذرا گل ذرا ناز ذرا سنے. آدھی ان کان فی الجنت صبر. تو مسئلہ یہ مشہور ہو گیا تھا، کسی اپنے کا بھول کے تیر لگ گیا. بخاری شریف، سامے غرب انوکھا تیر ہے، اجنبی تیر ہے، شاید اپنے کا کسی کا لگ گیا ہو. کہتی ہے یہ تو پیغمبر کے زمانے میں عورتوں کو بھی پتا تھا کہ شہید زندہ کہاں ہے.
اونچا بول جنت میں جہاں ایڈی لمبی داڑھی والے شیخ الحدیث نہیں سمجھ پیا تیسرو آمنے کوئی نہیں یہ تو زنانیاں نہیں پتہ ہے اگر ان کانا فی الجنت صبر تو اگر میرا بیٹا شہید ہے تو یقیناً جنت میں ہے پھر تو میں صبر کروں گی اور اگر کسی اپنے کا تیر لگ گیا اور وہ شہید نہیں تو پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں شہادت پہ صبر کروں گی پیغمبر کریم فرماتی ہیں سونا لفظ ہے لیکن ان تشریح کر دیا میں نو ٹائم لگ جاسی ہے ذرا اوکھا لفظ ہے علماء جان دیں خیر بہرحال اگو کر کے میں تو سنا دینا پیغمبر کریم فرمائے ہے ساڑی بولی چمان ہے اللہ راضی تھی بھی اور اللہ راضی ہو بھی ان اتنے کوئی ایک جنت ہے انہا جنان انہا جنان و ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی تے تیرا ہر سا پتر تے جنت الفردوس سے جا پہنچے جنت الفردوس سے وہ عورت اللہ دا شکر کر دیئے جوان پتر فوت ہو گئی ہے شہید ہوئے اللہ دا شکر کر رہی ہے اور ایک عورت مدینے تو نکلی اور جدہ خبر مشہور ہو گئی پیغمبر کریم شہید ہو گئے وہ عورت دیوانہ مار دوڑ رہی ہے اور دوڑ دی رستے تے بندہ ملیا اسا کہ تیرا خامن شہید ہو گیا اسا کیا ماں پوئلہ بے رسول اللہ میں خامن دا پچھڑ نہ ٹوری اللہ دے رسول اللہ کی ہویا دوسرے دسیا تیرا بھائی شہید ہو گیا تیرا فلانا شہید ہو گیا اسا کہ میں بیٹا شہید ہو گیا اسا کہ میں انہا در نہیں پوچھ دی اللہ دے رسول دا کی ہویا میں او دوڑ رہیا انہا کہ اللہ دے رسول سلامت اسا کہ جب تک اچھا نال نہ دیکھسا میں نو تسلی نہ آسی اور چل پئی جڑے دیکھیا اللہ دے رسول دے سامنے ایک جملہ آکھا اور آکھ دیئے کلو مصیبت بعد کا جلالو اللہ دے محبوب جے تسی سلامت ہو میرا سب کچھ سلامت ہے سبحان اللہ یہ ہے ایمان دی حرارت سب کچھ سلامت ہے حضرت خنسائے میدان پہنچیا تو جتے سارے مشرکان کا رولا آئی پیغمبر کریم تے حملہ آور ہوئے حضرت عمر کو حضرت خنسا کپڑے آئے تو سب تو بہترین جوڑا حضرت عمر حضرت خنسا نو لتا کہ پوچھیا کیوں فرمان لگے اے اوئی بہادر خاتون ہے کہ پیغمبر کریم فرمایا اوہ دے میدان جے میں اگے بیکھے تاں بھی خنسا آئی جے پیچھے بیکھے تاں بھی خنسا آئی جے سجے بیکھے تاں بھی خنسا آئی جے کھبے بیکھے تاں بھی خنسا آئی ہر طرفوں پیغمبر دا پہرہ دے رہی ہے عورت ہو کے تو میرا بھائی آخر اے ایمان گیا کتھے آج دا مسلمان تے او دا مسلمان اس دی بنیادی وجہ او جڑا مسلمان آئی اس اپنا ایمان قرآن کو لو بڑھائے کتھو بڑھائے اور ذرا اچھا بول پیغمبر کریم ساری زندگی کے سنائے اچھا بول ذرا اچھا بول ذرا اور اچھا بول ذرا کئی ایک دہاڑ کوئی ملا ثابت کرے ایک دن 23 سالہ دور نبوت پیغمبر کریم نے تورات کا درس دیا انجیل کا درس دیا پیغمبر کریم کا نصاب کیا رہا اونچا بول قرآن یا صرف قرآن فرمایا فذکر بالقرآن فذکر بالقرآن من یخاف وعید اے میرا پیارا پیغمبر تیری تذکیر والی نصیحت کا نصاب بھی قرآن ہے اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک تیرا تبلیغی نصاب بھی قرآن ہے یعلمہم الکتاب
کتابا، تیرا تعلیمی نصاب بھی قرآن ہے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لذکر اللہ کا، یہ قرآن تیرا مرشد ہے، تیرا مرشد بھی قرآن ہے، اس لیے اتبع ما یوحا اتلو ما اوحیا، میرا پیغمبر ساری زندگی اس قرآن کے پیچھے ہو کے چلنا ہے، اور اس قرآن تیرا بھی امام ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کی دعوت دی ہے، اور پیغمبر کریم سے مشرکوں کا اختلاف کس بات پہ تھا؟ بولو بولو، اب میں ختم کرنے لگا ہوں۔ کی رولا ہے پیغمبر دو حسن ابو جال نہیں بندا جی، ابو جال دے واسطے چاہیے نہ مننے یا میرے نبی دیاں زلفاں کا خیر کو نہ ہی ابو جال اونچا بول، اس لیے پورے چیلنج سے بات کر رہا ہوں، 40 سال تک میرے نبی کا ایک بھی دشمن نہیں تھا، ایک بھی دشمن نہیں 40 سال تک، کہ 40 سال تو بعد ان دے دشمن بنے جو آج تی اکثر دشمن ہیں، آج تک دشمن۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ نے خود فرمایا کہ میرا سونا محبوب انہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ آپ کے دشمن نہیں، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہیں، یجحدون، جان بوجھ کر یہ قرآن کے دشمن ہیں، اور بار بار کہتے تھے ایتے میں قرآن غیر ھذا، قرآن کوئی دوسرا لے آ اور بدل ہو، یا اسی قرآن کو بدل دے، یا اللہ پورا قرآن کے دشمن۔ فرمایا نہیں، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب قرآن کی توحید والی ایتیں پڑھتا ہے اس وقت ولوا علی ادبارہم نفورا۔ اے میرا بھائی ذہن میں رکھ لے، دو چیزیں سنبھال کے رکھ لے، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، اگر اپنا ایمان بنانا چاہتا ہے، ایمان بچانا چاہتا ہے، ایمان میں حرارت دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ ایمان کا نصاب قرآن ہے۔ آج امت اس لیے ذلیل ہو گئی، قرآن سے دور ہو گئی، روایتوں میں کھو گئی، حکایتوں میں کھو گئی، ہر فرقہ کہتے ہیں میرے اکابرین، ہر فرقہ کہتے ہیں میرے بڈیرے، ہر فرقہ کہتے ہیں میرے رابی، میرے پسند کے رابی۔ ساری کائنات ایک ہی راستہ ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا، بخاری شریف ہے، صحابی نے پوچھا پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے، آپ نے کسی کو وصی بھی بنایا؟ وصیت بھی کی۔ میں نے اس حدیث کا جو اصل مقصود ہے وہ معنی میں کر رہا ہوں، علماء جانیں گے۔ کسی کو وصی بھی بنایا، کیونکہ سبائی ٹولے نے مشہور کر دیا تھا، کسی کو وصی بنایا؟ صحابی کہتے ہیں ہاں، عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی ہے، کہتے ہیں جی بالکل۔ کہ کس کو؟ فرمایا اوصا بکتاب اللہ، محمد مصطفیٰ کا وصی قرآن ہے۔ اوصا بکتاب اللہ، قرآن کی وصیت کی کہ اسی کو تھامنا ہے۔ اور حج سے واپسی پہ مدینہ کے قریب جو خطبہ دیا، جس کو ذاکر ملا تھوڑا تھوڑا بتاتا ہے اور وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، غدیر خم کا خطبہ، نہ ملا کو حیا آتا ہے وہ بھی نہیں بیان کرتا، نہ ذاکر پورا بیان کرتا ہے۔ سن اس خطبے میں ہے کیا؟ غدیر خم کا خطبہ ہے۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، مجھ پہ موت آنے والی ہے،
اچھا خیر، فرمایا ترکت فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کون سی؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی، فیہ الہدی، فیہ مقدم، الہدی مؤخر، ساری ہدایت صرف قرآن میں ہے، والنور، سارا نور قرآن میں ہے، یہ کتاب اللہ۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ جہاں راوی کو بھول گیا، حضرت زید بن ارقم کہتی ہے میں ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ بات بھول جاتی ہے، اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے، اور موطا مالک میں اور مسند احمد میں اور دوسری جگہ پہ موجود ہے کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ با ایجنا کہنے نا کتاب اللہ با اطرتی، نرے کذابی، اطرتی نہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو میرا بھائی ایمان محفوظ رکھنا چاہتا ہے، ایمان بنانا چاہتا ہے، ایمان کو حرارت اور تازگی دینا چاہتا ہے، تو قرآن کو امام بنا، پڑھے گا قرآن کو۔ یہ قرآن تیرے واسطے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ ہدل للعلماء نہیں آکھا، مولویاں سے ہدایت، یہ ہدل للناس سے۔ اس واسطے میرا نوجوان بھائی ایمان بچامنے نہ کعبہ دے رب دی قسم اس نو سینے نہ لال، اس نو سمجھ کے پڑھ۔ یہ قرآن ختمہ سے نہیں آیا، یہ تعویذاں دے ڈھیرا سے نہیں آیا، یہ مجھن اتو تلو ٹپامن واسطے نہیں آیا، اے قرآن آیا ہی ہدایت دا امام بڑھ کے۔ اور اے او قرآن ہے میرا محبوب کدے کدے ایک ایک آیت تے پوری رات روندے گزار دیا، ایک ایک آیت تے۔ اور اے قرآن انقلابی کتاب ہے، اشاعت التوحید دا مشن تے مسئلہ ہے دے۔ آئے لوگو ساریاں کتاباں پیچھے نے، بزرگاں دیاں کتاباں پیچھے کر، روایتاں پیچھے کر، میرا تے ایمان ہے اور خدا دی قسم اے اللہ دا احسان ہے، میرا ایمان ہے کتاب اللہ اے حاکم کتاب ہے، کتاب اللہ میزان ہے، کتاب اللہ محیمن ہے، کتاب اللہ دے مقابل کتابیں مننے تا کافر ہے، اور کتاب اللہ دے مقابل کوئی روایتاں دا منن دا بہانہ کرے تا کتر کافر تے بے ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ اسلام علامہ خزرہ تکبیر۔ اے جملہ مولوی نہیں پہچانتے، کل انشاءاللہ الفرقان طرح دکھائے مولویاں دا علاج میں کل کرنا۔ ہاں الفرقان تے بیان میں اتنا کیتا کہ ساری کتابوں تے حاکم کتاب کیڑی؟ قرآن۔ تسی ایمان آپ ایمان سے بتائیں رسول اللہ قرآن کے خلاف بیان دے سکتی؟ اور جو بے ایمان ملا ادھر قرآن پڑھو مقابل میں روایت لاتا ہے، وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے معاذ اللہ قرآن کا انکار پیغمبر نے کیا۔ اس سے بڑا گستاخ، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو قرآن کے مقابل کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ۔ اور سب مسلمان سمجھتے ہیں پیغمبر سارا جہان الٹا ہو سکتا ہے، پیغمبر کی زبان سے اللہ کے قرآن کے خلاف نہیں نکل سکتا۔ کیا خیال ہے تھوڑا؟ قرآن ہو رکھے تھے پیغمبر کریم ہو رکھ سے؟ یہ کتنی موٹی سی بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بھی قرآن ہے، پیغمبر کریم کی حدیث سچی حدیث وہ قرآن کی شرح ہے، سچی حدیث وہ قرآن کی تفسیر ہے، سچی حدیث وہ قرآن کی تبیین ہے، سچی حدیث وہ قرآن کا بیان ہے۔ پیغمبر کے ذمہ لگائی ہوئی
روایتیں جو قرآن کی تکذیب کرے، قرآن کے مد مقابل ہو، ان روایات کو قال رسول اللہ کہہ کے پیغمبر کے ذمے لگانے والا بھی اسی طرح کا مرتد ہے جیسے قرآن کا منکر اور پیغمبر کے فرمان کا منکر کافر ہے۔ اتنی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے خالص ایمان اگر چاہیے تو کون سی کتاب ہے؟ بول۔ صحابہ دے ایمان حرارت یہ ہے جو کتوں ایمان ملے؟ پیغمبر کریم کے پڑھا ہے ساری زندگی؟ قرآن پڑھا ہے۔ آج بھی قرآن سے ایمان حاصل کر، آج بھی فضائے بدر پیدا کر، یہی فضائے بدر۔ یہ فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لا ریب ہومن دی دلیل دیتی، ھدی للمتقین، قرآن لا ریب کتاب ہے۔ جے بیکھنا ہی کہ لا ریب ہے تے بیکھنا پیغمبر کریم دی جماعت کہ جی جماعت تیار ہوئی ہے یہ قرآن دے آب حیات تو سیراب ہو کے ھدی للمتقین، ایک کون ہے؟ فرمایا اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الصدیقون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ اور کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں اولئک حزب اللہ، حزب اللہ جڑا انہاں نو منے او حزب اللہ، جڑا انہاں تو جلے او حزب الشیطان ہے۔ اس واسطے میرا بھائی سچی حزب اللہ ابو بکر صدیق دی جماعت ہے تے اللہ دی فوج ہے تے جڑا اس دے کولو سڑے 1000 دفعہ نہ حزب اللہ رکھاوے او علیہ لعنت اللہ بھی ہے، او حزب الشیطان بھی ہے۔ اس واسطے دھوکہ نہ کھا، اے نہیں سچے لوگ، اے کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن پڑھ کے تیار ہوئے نہیں۔ آج تو بھی ایمان دی بقا تے ایمان اچ جلا تے ایمان دا جذبہ اے باقی رکھ رہی تا قرآن پڑھ۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک تو پرچیاں تسی لکھ دے ہو کنجوسی نہ، سارے بیٹھ جاؤ، ہون تقریر گئی ہے ختم تھی۔ ایک تمہیدی گل سن لو، ہون مسئلہ ہے کہ جے جے منہ اوے جے جوتیاں، جیسا منہ ویسے جوتے۔ سوال ہوندہ نے دو قسم دا، ایک سوال استرشاد، بندہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، طلب ہوندی ہے اس نو بندہ مسئلہ دست ہے۔ ایک ہوندہ صرف کھچ مارنا چاہتا ہے تے کھچ دا جواب ہوندہ نے جوتی۔ ہون ناراض نہ ہوئیو، پرچیاں لکھو لیکن پچائیو صحیح۔ ہمارے ایک عزیز تھے، فوت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ہمارے مولانا تھے، اگر وہ مولانا مباحث تھے اور توحید بیان کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ماشاءاللہ۔ زمین ٹھیکہ پر دینا یا لینا کیسا ہے؟ میں تے مزارت کرنا سے ہے، میں نہ کسے تو زمین ٹھیکے تے لمنی نے تے نہ دیونی، میں دین دی ہوں تب بھی لمنی ہو گیا تاں بھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنے علماء تو پوچھے کرو، ٹھیکے سے بھی تفصیل ہے، اتنا مختصر مسئلہ نہیں جو میں تو ایک منٹ ہی دستے ہیں۔ ہاں اس دے تفصیل ہے، اور اے بھی بہت سارے میرے کو سوال ہیں۔ ساڑھے ایک پیج ہے الفرقان، وہ ہر جمعرات نو ہوندہ نے 8 بجے فیس بک دے۔ آج کل فیس بک دے بہت کچھ ویکھتے ہو تو کچھ صحیح مسئلے بھی ویکھ لے کرو، ویکھنا تو بہت کچھ ہوندہ۔ اے سوال بھی آیا ہوئے تفصیلی جواب اتھے ہو سی، کیونکہ اتھے میں ان پوری تفصیل کر نہیں سکنی، ہر بندے اپنی مرضی دا ٹوٹکا میری تقریر چو کرنا ہے، تو اتھے تفصیل نہ لو سی۔
ہجرت مدینہ رات کو ہوئی یا دن کو؟ واہ ماشاء اللہ، اگر یہ پرچی لکھنے والا مجھے مل جائے تو 4 جوتے لگاؤں ابھی تک اسی مسئلے کی تو تحقیق کر رہا ہے، مسئلہ تو ہوگا نا۔ دوسری طرف پڑھے تو لکھی تو سیدھے پاسوں۔ غیر مقلد ایک مولوی کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ سن لے، نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی۔ پھر کہہ رہا ہوں، کیا کہا اس نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی، سر پہ رکھا قرآن، بات کی نبی کی۔ اس کو کہو صرف ایک حدیث پیش کر دے جس کا یہی ترجمہ ہو۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے ایک رکعت بھی پوری زندگی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، ایک حدیث پڑھ دے، ترجمہ اس کا یہی ہو، 1,00,000 روپیہ انعام لے۔ اور اگر یہ حدیث نہیں دکھا سکتا تو پھر میں دکھا رہا ہوں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو پیغمبر کریم پہ جھوٹ بولے وہ کٹر جہنمی ہے۔ تو سر پہ قرآن رکھ کے اس نے جھوٹ، بھائی دیکھیں جب نبی کی بات کی تو اب ایسی حدیث ہونی چاہیے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی رفع دین کے بغیر ایک رکعت بھی نہیں پڑھی۔ اس ترجمے کی حدیث ہو تو 1,00,000 روپیہ انعام، نہیں تو پھر 1,00,000 دفعہ مولوی صاحب پہ لعنت ہے۔ اور ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو پھر پیغمبر پہ جھوٹ ہے۔ یہ بڑی اچھی نیکی ہے نبی پر جھوٹ بولنا۔ یا اس پہ حدیث ہے تو لکھ کے بھیج، جہاں بیٹھے لکھ کے بھیجے۔ تم پوری بات سمجھا کرو تو انشاءاللہ چور پکڑنا کوئی مشکل نہیں۔ تم بات سمجھتے نہیں اور بغیر سمجھے کہ چور جنوب بھاگتا ہے، تم شمال پکڑتے ہو۔ مسجد حرام کا اور مسجد نبوی کا امام ہمارے عقیدے کا ہے۔ اچھا، غیر مقلد کہتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کا امام حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے، اور پکا اس کا عقیدہ ہمارے والا ہے، ان والا نہیں۔ ہمارے اور ان کا کیا فرق ہے؟ یہ کہتے ہیں سنتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ نہیں آتے، سارے ہی آتے نہیں، کچھ سنتے ہیں۔ فتاوی بلد حرام اللجنہ جو سعودی عرب کا فتاوی ہے، وہاں کی پوری کمیٹی کا، اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قبر پہ بھی درود نہیں سنتے۔ یہ تو کہتے ہیں ادھر جوتیاں دی آٹا سن دے نو گجرا لے دے مردے۔ اور آیت اس لکھی ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اے نال اس لکھا کہ پیغمبر کریم دی روح مبارک او جنت الفردوس چے، قیامت تو پہلے تک آپ دے جسم چ نہیں آمنا۔ یہ دوئے فتاوی چے اور 3 جگہ تھے۔ وہ حنبلی ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، یہ لا مذہب ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اچھا، سر پہ قرآن والا آ گیا۔ مولانا صاحب، حیاتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بھئی میں سب تو بڑا حیاتی ہیں، میرے ناچ ہی حیات ہے، میرے تو نام میں بھی حیات ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تکوینی امر ہے، میرے نام میں بھی حیات آنی تھی۔
ہم حیات النبی کو بھی مانتے ہیں، بے شک حیات الانبیاء کو بھی مانتے بے ہیں، شک بلکہ اگر غور کیا جائے تو اصل حیات مانتے ہی ہم نے۔ بے شک الحمدللہ پیغمبر کی حیات بھی اخروی اور برزخی، بے شک توجہ ہے، شہداء کی حیات بھی برزخی اعلیٰ۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی حیات، یا دنیا کی سی یا دنیاوی، اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو جو حیات یہ مانتے ہیں وہ بلا دلیل ہے، اور جو میں مانتا ہوں وہ 40 حدیث اور قرآن مقدس کی متعدد نصوص سے ثابت ہے بے شک سبحان جو ہم مانتے ہیں۔ تو حیات تو پھر ہم نے مانی ہے، بے شک تو اس لیے یاد رکھو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ حیات نہیں مانتے، ہم حیات مانتے ہیں، ہم سب سے اعلیٰ حیات مانتے ہیں، لیکن وہ حیات دنیا کی نہیں، وہ حیات ہے عالم برزخ کی۔ اور اس حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح جنت الفردوس میں ہے۔ رب کے قرآن کا قانون ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح بدن میں نہیں ہوتی، اور نہ روح کے ساتھ تعلق کے تصرف حیات ہوتا ہے۔ تو آپ کی روح بھی رفیق اعلیٰ میں، شہداء کی حیات بھی، انبیاء کی حیات بھی سب سے اعلیٰ، لیکن وہ برزخ کی حیات ہے۔ کیا مسلمان پہ جادو ہو جاتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہاں، جو شخص بذات تو میں نے کر دیا، آپ کو سمجھ نہیں، فتویٰ نہ لگے دنچاس نہیں آتے۔ جو شخص انبیاء اولیاء کے لیے یا کسی کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ موت کے بعد پھر ان کی ارواح ان اجساد میں ہیں یا عادتاً سنتے دیکھتے ہیں، وہ شخص مشرک ہے، اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں۔ جواہر القرآن میں لکھا ہے یہ مسئلہ فروعی ہے، تو جواہر القرآن پڑھے ہی کوئی نہیں۔ جواہر القرآن لیا میں تنوں پڑھاؤں، جواہر القرآن پڑھنا اتنا سوکھا ہے ہی نہیں، تو نے نہیں پڑھا اور نہ تو نے سمجھے۔ ایک سما ہے مخصوص موارد مخصوص کا، ایک سما عادی ہے۔ وہاں ذرا دیکھ بات کون سی چل رہی ہے، وہ ہے خرق عادت، اللہ چاہے کوئی بات سنا دے وہ قادر ہے۔ عادتاً کا مطلب ہے کہ میت میں سننے کی صلاحیت ہے، اور موت کے ساتھ اسباب ختم ہو گئے، اب میت میں صلاحیت سما مانی تو ما فوق الاسباب صفت میت میں مانی، اس لیے مشرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھا کہ میت میں صلاحیت سما نہیں، اللہ چاہے کوئی بات سنا دے وہ قادر ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو مسئلے دا بنڈ کیتا کر رہا ہوں، میں نہ پیا کر، پہلے مسئلے دا بنڈ کر، تنقیح کر۔ موجودہ حکمرانوں کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ تیری مرضی ہے جو شہباز شریف نو دے اپنے۔ یہ یاد رکھو، یہ اصل میں جب ہماری خلافت ٹوٹی تھی، خلافت عثمانیہ، تو اس کے بعد یہودیوں نے ایک نظام قائم کیا۔ اس نظام کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ کبھی خلافت قائم نہ ہو۔ اصل اس کا بنیاد یہ تھی، ایک کہ دوبارہ مسلمان کبھی بھی جمع نہ ہو۔ انہوں نے خلافت کی جگہ پہ ڈیموکریسی اور جمہوریت رکھی، اس کا نام دیا۔ اب یہ جمہوریت ہے کہ نواز شریف جیسے، شہباز شریف جیسے، عمران خان جیسے بزرگ ہمیں ملے۔ اب ایسے اکابر ہوں، شہباز شریف، نواز شریف، عمران خان، اور جو تمہاری وزیر اعلیٰ ہے اس کا تو کوئی عہدہ بھی مؤنث نہیں بنتا، اس کو پتہ نہیں میں کیا کہوں، وزیر اعلی بھی نہیں بنتی، اور بھی کوئی نہیں، وہ شریف تنانی تمہاری وزیر اعلیٰ، یہ کس کے
سارے تحفے ہیں جمہوریت کے. تو یاد رکھو یہ جمہوری نظام کی وجہ ہے خلافت کے مقابلہ میں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خلافت میں کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہے اور وہ اکیلا حاکم ہے، قانون کتاب و سنت کا نافذ ہوگا. جمہوریت میں کیا ہے؟ حکومت اسمبلی کی ہے، 360 بت بیٹھے ہیں، یہ جو قانون سازی کریں گے جیسے کریں وہ قانون ترمیم کر کے بنا لیں. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ. جس طرح تصرف تکوینی میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح تشریع میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو جمہوریت میں کیا ہے؟ جمہوریت میں حاکمیت غیر اللہ کی، اور خلافت میں حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. پھر جمہوریت کی بنیاد ہی ظلم پہ. آپ خود دیکھیں دجل اور ناانصافی اور ظلم پہ ہے. ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، وہ سپریم کورٹ کا جج ہے، اور ایک بھنگی چرسی ہے. بھنگی چرسی ان پڑھ، اس کی رائے اور شیخ الحدیث اور جج کی رائے برابر ہے. اس کی پرچی کی ویلیو، اس کی پرچی کی ویلیو. وہ جو بالکل بھنگی چرسی ہے، دنیا کا کوئی عاقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور ایک بالکل ان پڑھ ہے، دونوں کا ووٹ برابر ہے. پڑھے لکھے کا بھی، ان پڑھ کا بھی، مرد کا بھی، عورت کا بھی. عورت کی رائے اور مرد کی رائے برابر ہے، اور ان پڑھ اور پڑھے لکھے کی رائے برابر ہے. اور پھر نظام جمہوری ایسا ظالمانہ نظام ہے، آپ پوری زندگی آپ کی گزر جائے تو یہی خاندان آئیں گے پھر جو پہلے انگریز کے غلام تھے، ان کے کتوں کو لواتے تھے اور اٹھاتے اور چاٹتے تھے. آج وہ کوئی نواز شریف کی شکل میں ہے، کوئی ان کے بڑوں کی شکل میں ہے. یہ سب انگریزوں کے غلام رہے. ان کے بڑوں کو اٹھائے تو یہ سب ان کے بالشی تھے. آج یہی خاندان اور وہی سیاستدان ہیں، کبھی اس پارٹی میں گھومیں گے لوٹے، کبھی اس میں. اصل میں یہی وہ انگریز کے وہ وفادار ہیں اور وہ تم پہ مسلط ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بھی یہ ہمدرد نہیں، اسلام کے بھی نہیں، کتاب و سنت کے بھی نہیں. آج یہی جمہوریت کی نحوست ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا یہ امریکہ کو سلوٹ کر رہے. اسی طرح اور یہ جو نظام ہے غیر اللہ کی حاکمیت والا، یہ خالص کفریہ نظام ہے. اور قرآن پاک نے کئی دفعہ اس پر خوب فتویٰ بازی کی. کئی بندے پوچھتے ہیں مجھے مولوی کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی بکرا بیچ رہا ہے، ایک آدمی خنزیر بیچ رہا ہے. اب جو خنزیر بیچ رہا ہے اس نے بورڈ اوپر بکرے کا لگایا ہوا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہے وہ خنزیر بیچ رہا ہے، اوپر بورڈ بھی خنزیر کا ہے. اب تو مجھے بتا کہ خنزیر پر جس نے بکرے کا بورڈ لگایا ہے یہ زیادہ مجرم ہے یا خنزیر پر خنزیر کا بورڈ لگائے؟ جی مولوی نے خنزیر پہ بکرے کا بورڈ لگایا ہوا ہے. یہ ہے وہی یہودیت کی سیاست، یہودیت کا قانون. اور یہ اس نے ساتھ اسلام کا پنچر بھی لگایا ہوا ہے اور اسلام کا نام بھی دیا ہوا ہے. اس لیے کلین شیف کو ووٹ دینا اتنا جرم نہیں جتنا داڑھی والے کو دینا جرم ہے کہ اس بے ایمان نے خنزیر بیچ رہا ہے اور بکرے کے بورڈ کے نیچے بیچ رہا ہے. مسئلہ یہی ہے، لیکن مولوی تمہیں نہیں بتائیں گے. مسئلہ یہی ہے، ان اطاعتموہم انکم لمشرکون من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. مسئلہ یہی ہے کہ جتنا طاغوتی نظام ہے سارا کفر پہ مبنی ہے، اور
جو مولوی تمہیں دھوکہ دیتے ہیں ہم اسمبلیوں میں ہیں اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، وہ بھی ماشاءاللہ ہر 5 سال گزرتے ہیں 2 سیٹیں نیچے آ جاتی ہیں، اور گزرے نہیں، کہتے ہم اسلام نافذ کریں گے، فلاں کریں گے، وہ الحمدللہ ہر 5 سالے پیچھے آتے آتے اب تو خود بھی کبھی کبھی باہر چلے جاتی ہے۔ یہ خالص یہودیوں کا نظام ہے، طاغوتی نظام ہے۔ اپنے ایمان کو بھی بچاؤ اور عقیدے کو بھی بچاؤ، بس ہی کر دو بھائی۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسے بے حیائی ہے، اور کیا ہے؟ انگریز کی تقلید ہے۔ کپڑا یہ بھی عجیب گل ہے، میں تے حیران ہاں، ایک جانور میں دیکھے اور جانور چی میں نہیں ملا، وہ کھوتا ہے، کھوتے تے تسی 4 من وزن لڈو کدے بیچارے اوفی نہیں کی تھی، کھڑا رہا سی، لیکن سر پہ ایک ٹاکی رکھ کے دیکھو، ایک ٹاکی بھی برداشت، پیٹھ پہ 4 من وزن اٹھا لے گا، کبھی آواز نہیں، لیکن سر پہ ذرا کپڑا رکھ کے دیکھو۔ او خدا کے بندے، یہ جو نماز کی حاضری ہے نا، یہ احکم الحاکمین کے دربار کی حاضری ہے، اور یہ مقام ادب ہے۔ ویسے فرض تو صرف ننگیز ڈھاپنا ہے، ناف سے گھٹنے تک، تو کھڑے ہو جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ آداب میں سے، تو ان آداب کو برحال رکھو۔ ویسے بھی ہمارے جو پرانے بوڑھے ہیں وہ تو پگڑی باندھتے تھے، یہ انگریزی نظام تو اب ڈسکو نظام ہے سارے، اب تو مولوی بھی سر ننگے بہت مل جائیں گے، سرو ننگی کمپنی۔ بعض مولوی کہتے ہیں جہاد ہمارے متعلق نہیں ہے، ٹھیک کہتے ہیں، جہاد کا حکم صرف اہل ایمان کو ہے۔ جو مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ جہاد نہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، کسی کافر کے لیے جہاد کا حکم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، پورے قرآن میں جہاد کا حکم، تو وہ مولوی بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی دیکھیں، فرض کے بعد اجتماعی دعا ہے، لیکن کہاں ہے؟ سلام سے پہلے پہلے۔ ہم کرتے ہیں نا اجتماعی دعا، اور کہاں کرتے ہیں؟ سلام سے پہلے پہلے۔ اس کے بعد اجتماعی نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں۔ مقتدی اپنی مانگے امام، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جو اذکار احادیث میں موجود ہیں وہی اذکار مسنونہ کریں اور لڑیں نہیں۔ کہتے ہیں امام کعبہ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ ایرانی کیوں کرتے ہیں؟ سوال پہ میرا بھی سوال ہے، ایران والے کیوں رفع دین کرتے ہیں؟ سوال کی نبض سمجھا کرو۔ اس نے پوچھا امام کعبہ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ اس نے سمجھا جو رفع دین کرے وہ اہل حدیث ہے، تو پھر بڑا اہل حدیث تو امام خمینی ہے۔ یہ اہل حدیث تو رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے ہیں، اور خمینی پارٹی سعیدوں میں بھی کرتی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ بھائی امام کعبہ حنبلی ہیں، تو حنبلی کرتا رہے، اور یہ رفع دین کرنے نہ کرنے کا کون سا کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں۔ مسئلہ تو ہے جب تم کہتے ہو جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز ہی کوئی نہیں، اور جب جھوٹ بولتے ہو آپ نے کوئی رکعت بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، اور جب حدیث پوچھو تو کوئی نہیں۔ تو جب رسول اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو جھگڑا تو تب بنتا ہے۔ رفع دین کو کرے نہ کرے تو فروعی مسئلہ ہے، یہ کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ حنبلی کرتے ہیں، مالکی حنفی نہیں کرتے۔ باقی
اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو رفع دین کرے وہ اہل حدیث ہے، شیعہ بھی کر رہے ہیں۔ اس عاشری شیعہ رفع دین تم سے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر رفع دین کرنا اہل حدیث کی علامت ہے، پھر بڑے اہل حدیث تو شیعہ ایرانی ہوئے۔ میری بات پھکی سمجھ گئے ہو؟ اچھا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی رائے گی؟ دعا کرنی ہے اپنی اجتماعی دعا اتھے بھی کوئی نہ اس میں اپنی مانگن سو نا دعا جو مشکل ہے۔ ہاں عورت اپنے محرم رشتوں کے لیے قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ قبرستان نہیں جا سکتی، اصل مسئلہ یہی ہے۔ اگر کوئی راستے پہ گزرے سپیشل نہیں جا سکتی، راستے پہ مثلا قبر آ گئی اور باپردہ ہے اور شریعت کے مطابق ہے، پھر اگر زیارت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سپیشل نہیں جا سکتی۔